اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ ہائی کورٹ آفس سب آرڈینیٹ کے بشمول چند جائیدادوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں۔ جملہ 176 جائیدادوں میں 72 جائیدادیں خواتین کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ ہائی کورٹ سب آرڈینیٹ کی 50 سسٹم اسسٹنٹ کی، 45 ایگزامینرز کی، 20 ٹرانسلیٹرز کی، 10 کورٹ ماسٹری، ہائی کورٹ ججز کی، شخصی سیکریٹریز کی 20 جائیدادوں پر تقررات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں۔ 21 جنوری تا 11 فروری آن لائن درخواستیں قبول کی جائیں گی۔ ہال ٹکٹس فروری سے ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت ہے۔ مارچ میں امتحانات ہوں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہائی کورٹ ویب سائٹ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ موسمی سرما میں وبائی امراض بالخصوص بخار اور سانس لینے میں دشواری کے معاملات میں اضافہ ہو رہا۔ دمہ، نمونیا جیسے معاملات بڑھ گئے ہیں، جس کے ساتھ ہی سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں سے ان پیشنٹ اور آؤٹ پیشنٹ کے شعبے جات سے رجوع ہونے والوں کی تعداد میں 20 تا 40% کا اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے بچوں کے مشہور نیلوفر اسپتال کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بچوں میں نمونیا کے معاملات بڑھ رہے، ان میں وائرل انفیکشن کے معاملات زیادہ ہیں۔ اس اسپتال میں پیڈیاٹرک آؤٹ پیشنٹ موسمی امراض سے متاثر زیادہ بچے ہیں۔ موسم سرما میں سردی کی شدت کی وجہ سے اسپتال میں OP شعبے سے رجوع ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کی تعداد 1300 تا 1500 تک ہے۔ نیلوفر اسپتال میں وارڈز کی گنجائش مکمل ہو گئی ہے۔ دیگر ریاستوں سے بھی بچوں کو اس اسپتال سے رجوع کیے جانے پر بستروں کی گنجائش میں کمی ہو گئی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بخار کھانسی پر متاثرین فوری طور پر اسپتالوں سے رجوع ہوں۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے امیدواروں کو ایک اہم اطلاع دی ہے، جس کے مطابق پولیس بھرتی کے فائنل امتحانات کی گئی تاریخ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے 4 امتحانی تاریخوں میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ SI IT ASI فنگر پرنٹس کانسٹیبل IT کے امتحانات کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ 23 اپریل کو ہونے والا کانسٹیبل تحریری امتحان 30 اپریل کو منعقد ہوگا۔ 12 مارچ کو ہونے والے SI IT امتحان 11 مارچ کو منتقل کر دیا گیا۔ ASI فنگر پرنٹس کا امتحان 12 سے 11 مارچ کر دیا گیا۔ کانسٹیبل IT کا امتحان 23 اپریل سے 30 اپریل کو منتقل کر دیا گیا۔ سنکرانتی تہوار منانے حیدرآباد سے اپنے آبائی مقامات کو جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر یداتری بھونگیر کے پتنگی ٹول پلازا کے قریب ٹریفک بڑے پیمانے پر جام ہو گئی۔ 16 ٹول گیٹس کے من جملہ 10 گیٹس کو حیدرآباد سے وجے واڑہ جانے والی گاڑیوں کے لیے الاٹ کیا گیا، جبکہ 6 گیٹس کو حیدرآباد کی سمت جانے والی گاڑیوں کے لیے مختص کیا گیا۔ گاڑیاں حیدرآباد تا وجے واڑہ روٹ پر تقریباً نصف کلومیٹر تک ٹھہری رہیں۔ قومی شاہراہ 65 پر بھی گاڑیوں کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ لائسنس یافتہ ہتھیار رکھنے والے مسلمانوں کو لائسنس سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ ملک گیر سطح پر جاری حالات کے تناظر میں جہاں مسلمانوں کو لائسنس یافتہ ہتھیاروں سے لیس کرنے کی ضرورت ہے، ایسے ماحول میں ریاست میں ہتھیاروں کے لائسنس سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی اور مختلف بہانوں سے ان کے لائسنس کو منسوخ کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے ہتھیاروں کے لائسنس کی تنسیخ کے سلسلے میں متعدد بہانے کیے جا رہے اور عمر رسیدہ افراد کے لائسنس کو منسوخ کرنے کے اقدامات کو تیز کرتے ہوئے انہیں ہتھیاروں کے استعمال کے لیے نااہل تصور کر کے یہ کہا جا رہا کہ ان کے لائسنس منسوخ کرنے یہ وجہ کافی ہے۔ گجرات ہائی کورٹ نے 65 سالہ بزرگ کی جانب سے داخل کی گئی درخواست کی سماعت کے دوران لائسنس کی اجرائی و تجدید کے مجاز عہدیداروں کی جانب سے 60 سال عمر ہونے کے سبب ہتھیار کے لائسنس کی عدم تجدید کے لیے ان کی عمر کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی عمر 60 سال سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، اس لیے انہیں اب ہتھیار کے لائسنس کی ضرورت نہیں۔ جو ناگڑھ کے
साकिन सरतेजा नामी शख्स ने अदालत से रुजू होकर बताया कि वो गुज़िश्ता 21 साल से लाइसेंस याफ्ता बंदूक रखते हैं, लेकिन अब उनकी उम्र 65 साल होने की बुनियाद पर लाइसेंस की तजदीद न करके ये कहा जा रहा कि उन्हें अब कोई खतरा नहीं है। जस्टिस बेरविन विष्णु ने दरख्वास्त की समाअत के दौरान कहा कि जब उम्र में इजाफा होता है तो खतरात में इजाफे के खदशात होते हैं, इसलिए बुजुर्गों को लाइसेंस देने से इनकार या उनके लाइसेंस की तजदीद से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।